احادیث نبوی۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ہمارے واعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکامات سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ میں پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ اگر 2 بچے بھیج دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ حدیث نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 3 بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ حدیث نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی جائے گی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ حدیث نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جس طرح کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دیں۔ حدیث نبوی۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورثاکم کا الفاظ بھی فرمایا، یعنی تمہاری آبرو تم پر حرام ہے، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں سن لو، یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں پہنچا دیا؟ حدیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حدیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا
میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔ اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔